آئیے اٹھائے جانے پر پالوس کی تعلیم کا اپنا مطالعہ جاری رکھیں اور دوسرا تھلسنیکیوں دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت کہتی ہے، اے بھائیو، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت تم سے درخواست کرتے ہیں۔ واضح طور پر زیر بحث موضوع اٹھایا جانا ہے۔ دوسری آیت کہ کسی روح جو کہ ایک جھوٹی پیشن گوئی ہے یا کلام، جھوٹی تعلیم۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ جھوٹی پیشن گوئی یا ایک خط یا جھوٹی تعلیم یا ایک خط جو ہماری طرف سے ہو، یہ سمجھ کر کہ خداوند کا دن، مصیبت کے دن آ پہنچا ہے۔ یاد رکھیں، پہلا تسلنیکیوں 5 باب میں پولس نے واضح طور پر خداوند کے دن کی تعریف مصیبت کے دن سے کہہ کر کی تھی، اور اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا کہ اس نے اپنے دوسرے خط میں اس اظہار کے معنی کو بدل دیا۔ یہاں بہت سے لوگ فرض کرتے ہیں کہ خداوند کے دن سے مراد مسیح کے جلال میں دوسری آمد ہے، لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا، کیونکہ یہ خیال کی دوسری آمد پہلے ہی ہو چکی ہے۔ یہ ناسمجھی ہے۔ یسوع نے سکھایا کہ جب وہ پوری زمین پر واپس آئے گا تو ہم اسے اپنے جلال میں دیکھیں گے۔ پالوس کے شاگرد اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ ایسی خبروں سے کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے۔ کچھ تراجم کوشش کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ کر کے اس کا احساس دلاتے ہیں کہ خداوند کا دن قریب ہے، یعنی یہ ہونے والا ہے، لیکن یہاں یہ استعمال ہونے والا یونانی لفظ کے عام معنی کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہاں خداوند کے دن کا مطلب اٹھایا جانا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ پریشان نہیں تھے کہ ایماندار اٹھائے گئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہوا تھا۔ نہ ہی وہ پریشان تھے کہ ایماندار اٹھائے جا چکے ہیں، کیونکہ وہ اس بات سے بہت خوش تھے اور پریشان نہیں ہوتے۔ واحد معنی جو سمجھ میں آتا ہے اور دوسرے صحیفوں سے مطابقت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں خداوند کا دن مصیبت کے دن ہے۔ وہ پریشان ہو رہے تھے کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ مصیبت کے دن شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے پالوس کا نام یہ کہتے ہوئے استعمال کیا کہ اس نے اس سلسلے میں ایک خط لکھا ہے۔ قدرتی طور پر وہ اس سے پریشان تھے، کیونکہ پالوس نے انہیں سکھایا تھا کہ اٹھائے جانا مصیبت کے دنوں سے پہلے ہوگا، لیکن اب وہ اس خبر سے پریشان ہو گئے تھے کہ وہ ابھی بھی مصیبت کے دنوں میں ہیں اور اٹھائے جانے کے ذریعے انہیں اس سے نجات نہیں ملی ہے۔ اگلی آیات میں پالوس مصیبت کے دنوں سے پہلے اٹھائے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے ان کو درست کرتا ہے۔ اس نے ان سے کہا کہ اس جھوٹے پیغام پر یقین نہ کرو۔ تیسری آیت میں کہتا ہے کہ کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن، خداوند کا دن، مصیبت کے دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلی برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند نہ ہو۔ اب یہ لفظ جس کا ترجمہ برگشتگی کیا گیا ہے اس سے بہت زیادہ الجھن پیدا ہو گئی ہے، جو اس آیت کے معنی کو متاثر کرتی ہے۔ دوسرے تراجم میں یہ گرنے کے مترادف ہے۔ یہ یونانی لفظ اپوستھیزیا ہے۔ در حقیقت قدیم ترین انگریزی تراجم نے اس کا ترجمہ روانگی کے طور پر کیا ہے۔ اب اس روانگی کے لفظ کا معنی کیا ہے؟ پہلا تموتھیوس اس کے 4 باب میں پالوس روانگی کا حوالہ دیتے ہوئے آخری دنوں میں ایمان سے بھٹک جانے یا دور ہونے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ شاید مترجمین نے فرض کیا کہ وہ یہاں اس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ برگشتگی ہے، لیکن یہ ایک ناجائز مفروضہ ہے جو یہ نہیں کہتا کہ 3 آیت میں روانگی ایمان سے بھٹک جانا ہے۔ اسے روانگی کہا گیا ہے۔ پالوس یہاں پر روانگی کی بات کرتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں، لیکن وہ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ یہ روانگی کیا ہے اور یہ کس سے ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ پڑھنے والوں کے لیے واضح ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ وہ یہ گمان نہیں کر سکتا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ ایمان سے بھٹک جانا تھا، جیسا کہ اس نے تموتھیوس میں بیان کیا جو کہ ابھی تک لکھا نہیں گیا۔ اس نے یہ واضح نہیں کیا کہ یہ روانگی کیا ہے۔ قواعد کی تشریح ہے کہ ہمیں پچھلی آیات کے تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ روانگی کیا ہے، چونکہ اگر آیت اس کی وضاحت نہیں کرتی ہے تو یہ سیاق و سباق سے واضح ہونا چاہیے۔ تو آئیے اس آیت کا ترجمہ سمجھیں جو اس مسئلے پر ہمارے کھلے ذہن رکھنے میں مدد کرے۔ آئیے میرے ساتھ اس آیت کو سمجھتے ہیں اور یہ آیت کس طرح ہمارے ذہن نشین ہو سکتی ہے۔ کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو۔ اگر ہم تناظر میں دیکھیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ برگشتگی کیا ہے۔ نہ صرف یہ ادھر روانگی ہے بلکہ پورے پالوس نے اس حقیقت کو اجاگر کیا تھا کہ یہ زیر بحث موضوع تھا۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اے بھائیو، ہم خداوند یسوع مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت۔ وہ کس روانگی کی بات کر رہا ہے؟ واضح طور پر زمین پر کلیسیا کے اٹھائے جانے کی روانگی ہے۔ اس لیے اب ہم آیت 3 کا ترجمہ اس طرح کر سکتے ہیں، کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے اٹھایا جانا واقعہ نہ ہو، جب تک کہ کلیسیا کی روانگی نہ ہو جائے۔ یہ مصیبت کے دنوں سے پہلے اٹھائے جانے کا ایک واضح بیان ہے۔ اب یہ پورا حوالہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس جھوٹی تعلیم کا مقابلہ کر رہا ہے کہ وہ مصیبت کے دنوں میں تھے، یہ کہہ کر کہ یہ ناممکن تھا کیونکہ مصیبت کے دن کلیسیا کی روانگی سے پہلے شروع نہیں ہو سکتے۔ واضح طور پر زمین پر کلیسیا کی موجودگی مصیبت کے دنوں کے شروع ہونے سے روکتی ہے۔
اور پالوس اگلی چند آیات میں وضاحت کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ ہم دوسرے صحیفوں سے جانتے ہیں کہ مصیبت کے دنوں کا آغاز عالمی سطح پر عروج پر پہنچنے سے ہوتا ہے۔ دانیل 9 باب 27 آیت میں لکھا ہے، مخالف مسیح 7 سالوں کے آغاز میں ظاہر ہوتا ہے جب وہ اسرائیل کے ساتھ عہد باندھتا ہے۔ جب پہلی مہر مکاشفہ 6 باب میں کھولی جاتی ہے تو وہ سفید گھوڑے پر سوار ہے جو فتح سے نکلتا ہے۔ تو مصیبت کے دن مخالف مسیح کے ظاہر ہونے سے شروع ہوتا ہے۔ تو مخالف مسیح صرف اٹھائے جانے کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا ذکر دوسرا تسلنیکیوں 2 باب میں بھی ہے۔ کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن مصیبت کے دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلی برگشتگی نہ ہو، اور پھر وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو۔ وہ پریشان تھے کہ مصیبت کے دن شروع ہو گئے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ انہیں مخالف مسیح کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پولس کا جواب تھا کہ مصیبت کے دن صرف تبھی شروع ہوگا اور مخالف مسیح تبھی ظاہر ہوگا جب کلیسیا اٹھائی جائے گی۔ تو وہ مصیبت کے دن یا مخالف مسیح کے لیے وہاں نہیں ہوں گے۔ اٹھایا جانا سب سے پہلے ہوگا اور پھر مصیبت کے دن شروع ہوں گے جب مخالف مسیح کا انکشاف ہوگا۔ 4 آیت میں پولس بیان کرتا ہے کہ مخالف مسیح کیا کرے گا جب وہ مصیبت کے دنوں کے بیچ میں عالمی حکمران بن جائے گا، جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ مخالف مسیح اس وقت کیوں ظاہر کیا جا سکتا ہے جبکہ کلیسیا کو اٹھا نہ لیا جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلیسیا کے ذریعے روح القدس مخالف مسیح کی روح کے خلاف ایک طاقتور رکاوٹی قوت ہے۔ 6 آیت کہتی ہے، اب جو چیز اسے روک رہی ہے، مطلب مخالف مسیح، تاکہ وہ اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو، کیونکہ بے دینی کا بید تو اب بھی تاثر کرتا جاتا ہے، مگر اب ایک روکنے والا ہے اور جب تک وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا، اور اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک رکاوٹی قوت ہے جو مخالف مسیح کی ظہور کو روکے ہوئے ہے جب تک کہ وہ دور نہ کیا جائے۔ پولس نے اس رکاوٹی قوت کا براہ راست نام نہیں لیا، جس کا مطلب ہے کہ اسے سیاق و سباق سے واضح ہونا چاہیے، جس کی اچھی گفتگو میں ضرورت ہے۔ دیگر نظریات کی، جیسا کہ انسانی حکومت کا رکاوٹی قوت ہونا، سیاق و سباق میں بہت کم بنیاد ہے۔ پہلی آیت سے یاد رکھے کہ پورے حوالے کا بنیادی موضوع کلیسیا کے زمین سے ہٹانے کے لیے اس کا اٹھایا جانا ہے۔ اس لیے جب 6 اور 7 آیات میں روکنے والے کے راستے سے ہٹائے جانے کے بارے میں بات ہوتی ہے تو یہ کلیسیا کا حوالہ دے رہا ہے۔ یہ کامل معنی رکھتا ہے کیونکہ کلیسیا زمین میں خدا کا ایجنڈا ہے جو مخالف مسیح کی روح کے خلاف ہے اور اسے روکے ہوئے ہے۔ تعریف کے مطابق مخالف مسیح کی روح مسیح کی سچائی کا انکار کرتی ہے اور اس کی جگہ لینے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ وہ کلیسیا ہے جسے مسیح کا اعلان کرنے اور مخالف مسیح کی روح کی براہ راست مخالفت کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ تو اب جو چیز مخالف مسیح کو روکتی ہے وہ کلیسیا ہے، یا زیادہ واضح طور پر کلیسیا کے ذریعے روح القدس ہے۔ اسی لیے روکنے والے کو 6 آیت میں جو اور 7 آیت میں وہ دونوں کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ جب کلیسیا کو ہٹا دیا جائے گا تو کلیسیا کے ذریعے روح القدس کی رکاوٹی قوت بھی ختم ہو جائے گی۔ صرف روح ہی خدا کی موجودگی ہے اور اس لیے وہ زمین پر موجود رہے گا اور بہت سے لوگوں کو مصیبت کے دنوں میں بچانے کے لیے قابل بنے گا۔ یہ آیات 3 آیت کے ساتھ بالکل فٹ بیٹھتی ہیں، جس میں کہا گیا تھا کہ کلیسیا کی روانگی پہلے ہونی چاہیے اور پھر مخالف مسیح ظاہر ہوگا۔ 7 اور 8 آیات کہتی ہیں کہ روکنے والے کو پہلے راستے سے ہٹایا جائے اور پھر مخالف مسیح کو ظاہر کیا جائے گا۔ دونوں آیات کسی چیز کو ہٹانے کی بات کرتی ہیں اور دونوں صورتوں میں اس ہٹانے کا نتیجہ مخالف مسیح کا ظہور ہے۔ تو یہ ضرور ایک ہی واقعے کے بارے میں بات ہے۔ دوسرے لفظوں میں کلیسیا کا زمین سے اٹھایا جانا ایسا ہی ہے جیسا کہ روکنے والے کو ہٹا دینا۔ پالوس کی منطق اب ظاہر ہے۔ اس نے کہا کہ مخالف مسیح اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتا جب تک کلیسیا کو ہٹا نہ دیا جائے۔ تیسری آیت، پھر اس نے وضاحت کی کہ ایسا کیوں تھا۔ کلیسیا مخالف مسیح کے ظہور کو روکنے والے کے طور پر کام کرتی ہے، لہٰذا مخالف مسیح صرف اس وقت ظاہر ہو سکتا ہے جب کلیسیا کو راستے سے ہٹا دیا جائے، اور یہ 6 اور 7 آیات میں ہے۔ ایک بار جب روکنے والے کو ہٹائے جانے کی پہچان کلیسیا کے اٹھائے جانے کے ساتھ کی جاتی ہے تو پھر سب کچھ بالکل ایک ساتھ فٹ بیٹھتا ہے اور یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حوالہ مصیبت کے دنوں سے پہلے اٹھایا جانا سکھاتا ہے۔ اس حوالے کو کسی بھی تشریح کو پہلی آیت کے ساتھ پرکھا جانا چاہیے جو کہتی ہے کہ اٹھایا جانا اصل موضوع ہے۔ متبادل وضاحتیں پہلی آیت کے بعد اٹھائے جانے کا ذکر بھی نہیں کرتی اور ظاہر کرتی ہیں کہ کچھ غلط ہے۔ حوالہ مسیح کی دوسری آمد پر مخالف مسیح کی تباہی کو بیان کرتے ہوئے ختم ہوتا ہے، اور 8ویں آیت کہتی ہے، اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خداوند یسوع اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا۔ اب ہم پطرس کی تعلیم پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس نے مصیبت کے دنوں سے پہلے کے اٹھائے جانے کو کیسے سکھایا ہے۔ وہ صبح کے ستارے کی بات کرتا ہے جو کہ اٹھائے جانے کی تصویر ہے۔ دوسرا پطرس 1 باب 19 آیت کہتی ہے، اور ہمارے پاس نبیوں کا کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا اور تم اچھا کرتے ہو
جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے جب تک پو نہ پھٹنے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ یہ مسیح کی 3 روشنیاں یا مظاہر کو بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا نور نبوتوں سے چمکتا ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام کی روشنی میں جی رہے ہیں تو ہم اندھیرے میں نہیں چلیں گے۔ پطرس کہتا ہے کہ ہمیں اس کلام کے مطابق زندہ رہنا چاہیے جب تک کہ دن طلوع نہ ہو اور صبح کا ستارہ آپ کے دل میں طلوع نہ ہو۔ مسیح کے جلال میں 2 مختلف مستقبل کے مظاہر ہیں جن کا یہاں ذکر ہے۔ سب سے پہلے دن طلوع آفتاب کے وقت طلوع ہوتا ہے جب سورج پوری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ یہ مسیح کی دوسری آمد کی تصویر ہے جب سب اسے اپنے جلال میں دیکھیں گے۔ ملاکی 4 باب اس کی 2 آیت میں آفتاب صداقت طلع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی۔ لیکن طلوع فجر سے کچھ دیر پہلے جب ابھی بھی اندھیرا ہوگا وہاں ایک اور روشنی نظر آتی ہے جسے صبح کا ستارہ کہتے ہیں۔ دراصل یہ سیارہ زہرہ یا ستارہ سیریز ہے اور یہ آنے والی صبح کا اشارہ ہے۔ صرف جاگنے والے ہی اس روشنی کو دیکھیں گے۔ مکاشفہ 22 باب 16 آیت میں یسوع نے کہا، میں صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ تو صبح کا ستارہ یسوع کے جلال کا مظہر ہے۔ مکاشفہ 2 باب 28 آیت میں یسوع نے ایماندار سے وعدہ کیا اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا۔ تو پھر یہ بھی مظہر ہے جو صرف ایمانداروں کو دیا گیا ہے۔ یہ بھی نوٹ کریں کہ پطرس کہتا ہے کہ صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں چمکے، یعنی ایمانداروں کے دلوں میں ہے۔ یہ مسیح کے جلال سے مختلف ہے جو پوری زمین پر محیط ہے۔ یہ مسیح کے جلال کا ایک مظہر ہے جو ایمانداروں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا جب دنیا سورج طلوع ہونے سے پہلے اندھیرے میں سو رہی ہے، جب سب مسیح کی عظمت کو دیکھیں گے تو اس کے جلال کا ایک خاص مظہر صرف ایمانداروں کو دیا جائے گا۔ وہ ان پر صبح کے ستارے کے طور پر ظاہر ہوگا اور اس کا جلال ان کے دلوں میں پیدا ہوگا۔ لہٰذا صبح کا ستارہ مسیح کے جلال کے بارے میں بات کرتا ہے جو دوسری آمد سے پہلے اٹھائے جانے کے وقت میں ایمانداروں پر ظاہر ہوگا۔ اس کا جلال ہمارے اندر ظاہر ہوگا اور ہم میں سے باہر چمکے گا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں مصیبت کے دنوں سے پہلے کے اٹھائے جانے کی تصدیق کیسے کرتی ہے۔ مکاشفہ 1 باب 19 آیت میں یسوع نے یوحنا کو پوری کتاب کا خاکہ دیا۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے وہ چیزیں لکھو جو تم نے دیکھی ہیں، اور یہ پہلے باب میں مسیح کا خواب ہے۔ دوسرا، اور وہ چیزیں لکھ لو جو اب ہیں۔ یہ کلیسیا کا زمانہ ہے جسے 2 اور 3 ابواب میں بیان کیا گیا ہے، جو کہ 7 کلیسیاؤں کے نام اس کے 7 خطوط کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر تیسرا، وہ کہتا ہے کہ وہ چیزیں لکھ لو جو ان چیزوں کے بعد ہونے والی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کلیسیا کے زمانے کے بعد ہوں گی، جو کہ 4 باب سے 22 باب میں ہیں، جس میں مصیبت کے دن، دوسری آمد، 1000 سال اور ابدی ریاست شامل ہیں۔ مکاشفہ 2 اور 3 باب کے 7 خطوط کلیسیائی دور میں ایمانداروں کے لیے مسیح کی رہنمائی کے انتباہات اور وعدے پیش کرتے ہیں۔ خاص طور پر مکاشفہ 3 باب 10 آیات واضح طور پر کلیسیا کو مصیبت کے دنوں سے پہلے اٹھائے جانے کا وعدہ کرتی ہے۔ چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت میں تیری حفاظت کروں گا۔ میرے عزیزو، یہ مصیبت کے دنوں کی تفصیل ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ ہم مصیبت کے دنوں سے گزریں گے۔ جب ہم مصیبت کے دنوں میں ہوں گے، کچھ نے کہا کہ ہم مصیبت کے دنوں میں ہوں گے، اور یہاں خدا نے ہماری حفاظت کی ہے جب ہم مصیبت کے دنوں میں ہوں گے۔ لیکن بہت سے ایماندار مصیبت کے دنوں میں مخالف مسیح کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس قسم کی بات ہو رہی ہے۔ غور کریں، وہ ہمیں صرف آزمائش یا امتحان سے اس لیے دور نہیں رکھتا کہ وہ ہمیں اس میں محفوظ رکھے گا۔ وہ کہتا ہے وہ اسے ہم سے دور رکھے گا۔ وہ ہمیں آزمائش کے پورے زمانے سے دور رکھے گا۔ یہ آزمائش زمین پر رہنے والوں پر آئے گی، بس اس سے نجات کا واحد راستہ یہ ہے کہ اس زمین سے ہٹا دیا جائے گا۔ اسے یہ کام پہلے مصیبت کے دنوں سے پہلے اٹھائے جانے کے ذریعے کرنا ہوگا۔ اگلی آیت میں یسوع کہتا ہے وہ اٹھا لینے کے ذریعے ایسا کرے گا۔ 11 آیت میں وہ کہتا ہے میں جلد آنے والا ہوں اٹھانے کے لیے۔ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ اٹھائے جانے کے بعد انعامات کے لیے مسیح کے تخت پر فیصلہ ہوگا۔ اب اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کہ کلیسیائی دور 3 باب کے اختتام پر ختم ہوتا ہے اور کلیسیائی دور کے بعد جو چیزیں ہوتی ہیں وہ 4 باب میں شروع ہوتی ہیں۔ آئیے مکاشفہ 4 باب 1 آیت کی طرف چلتے ہیں، جہاں یوحنا ایک نرسنگے کے ذریعے آسمان پر اٹھایا جاتا ہے۔ مکاشفہ 4:1 میں ان باتوں کے بعد، یعنی کلیسیا کے زمانے کو بیان کرنے کے لیے 7 خط، جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جس کو میں نے پیشتر نرسنگے کسی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا، وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آ جا، میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے۔ آئیے اسے سمجھتے ہیں، اسی فکرے کا استعمال کرتے ہوئے جیسا کہ 1 باب 19 آیت میں ہے، جہاں یوحنا کو بتایا گیا ہے کہ اسے وہ چیزیں دکھائی جائیں گی جو کلیسیا کے زمانے کے بعد رونما ہوں گی۔
اسی لیے مکاشفہ 4 باب کو پہلی آیت سے ان واقعات کو ظاہر کرنا چاہیے جو کلیسیا کے زمانے کے بعد رونما ہوں گے۔ جیسا کہ ہم آگے پڑھتے ہیں تو مکاشفہ کے 4 سے 19 باب مصیبت کے واقعات کو بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ یوحنا آسمان پر خدا کے تخت کو دیکھتا ہے اور وہ 24 بزرگوں کو تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھتا ہے۔ مکاشفہ 4 باب اس کی 4 آیت میں، اور اس تخت کے گرد 24 تخت ہیں اور ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں۔ 10 آیت کہتی ہے تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے، جو عبدالآباد زندہ رہے گا اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس تخت کے سامنے ڈال دیں گے۔ اور ان بزرگوں کی موجودگی ثابت کرتی ہے کہ کلیسیا مصیبت کے دنوں کے شروع ہونے سے پہلے ہی آسمان پر ہے، جو کہ مکاشفہ 5 باب میں 7 مہروں پر مشتمل ہے، جو زمین پر مصیبت کے واقعات کا آغاز کرتی ہے۔ اب بزرگ ایک ایسی اصطلاح ہے جو ہمیشہ ایک پختہ آدمی کو بیان کرتی ہے۔ فرشتوں کو کبھی بھی بزرگ نہیں کہا جاتا، اور نہ ہی فرشتے عرش پر بیٹھتے ہیں جبکہ مرد بیٹھتے ہیں۔ فرشتے نوکر ہیں جبکہ ہم مسیح کے ساتھ حکومت کریں گے اور فرشتوں کا فیصلہ کریں گے، تو ان بزرگوں کو مرد ہونا چاہیے۔ مکاشفہ 5 باب 8 سے 10 آیات میں ان کا گیت ظاہر کرتا ہے کہ یہ بڑا گروہ ہے۔ 24 بزرگ اس برہ کے سامنے گر پڑے اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے، یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں۔ اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے، اور تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ہی ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے غور کریں کہ بزرگ اس بارے میں گاتے ہیں کہ انہیں مسیح کے خون سے کیسے نجات ملی ہے، اسی لیے وہ چھڑائے گئے اور زندہ کیے گئے اور انعام یافتہ آدمی ہیں۔ دوسرا، وہ لوگوں کو ایک بڑے گروہ کی نمائندگی کرتے ہیں جن کو چھڑایا گیا ہے، اور جو ہر قوم سے ہیں، جو بادشاہ اور کاہن ہیں، اور جنہیں زمین پر حکومت کرنے کے لیے چنا گیا ہے۔ یہ واضح طور پر چرچ کی وضاحت ہے، لہٰذا یہ بزرگ ضرور پوری کلیسیا سے ہونے چاہیے۔ اور دوسری تصدیق یہ کہ یہ مرد ہیں اور وہ اپنے آپ کو شاہی کاہن کہتے ہیں، اور جو خدا کے سامنے دوسرے مردوں کی نمائندگی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم انہیں پادریوں کے طور پر تخت کے سامنے مقدسوں کی دعائیں پیش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ صرف ایک انسان ہی دوسرے مردوں کو صحیح معنوں میں شناخت اور نمائندگی کر سکتا ہے۔ یہ حقیقت کہ یہ 24 ہیں کاہنوں کے 24 ڈویژنوں پر مشتمل داؤد کی تنظیم کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس میں سے ہر ایک ڈویژن پر ایک سردار کاہن ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بزرگ ایک بڑی شناخت کہانت کے سردار کاہن ہیں۔ ان بزرگوں کو فرشتوں کے طور پر شناخت کرنے کی کوئی بائبل کی بنیاد نہیں ہے، وہ جی اٹھے ہوئے آدمی ہیں جو کلیسیا کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس طرح مصیبت کے دنوں کے شروع ہونے سے پہلے کلیسیا آسمان پر موجود ہے۔ مزید برآں مکاشفہ 6 سے 18 باب میں زمین پر مصیبت کے واقعات کی تفصیل میں کلیسیا کا ایک بار بھی ذکر نہیں کیا گیا ہے، وہ صرف زمین پر نہیں ہوں گی۔ مکاشفہ 7 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1,40,000 یہودی مبشروں کو مسح کیا گیا تاکہ وہ مصیبت کے دنوں کے دوران انجیل کی منادی کریں۔ ہم کلیسیا کو صرف مکاشفہ 19 باب 7 سے 9 آیت میں دوسری آمد سے بالکل پہلے دیکھتے ہیں، تو پھر کلیسیا کہاں ہے؟ جو زمین پر نہیں بلکہ آسمان میں مسیح کے ساتھ سفید چمکدار کتان میں ملبوس ہے، وہ دلہن کہلاتی ہے۔ اس طرح اٹھایا جانا، مسیح کے فیصلے کا تخت اور شادی دوسری آمد سے پہلے ہی ہو چکی ہوگی، یہ ایک ہی واقعہ نہیں ہے۔ پھر مکاشفہ 11 باب 11 سے 16 آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا مسیح کے ساتھ آسمان سے زمین پر واپسی پر اس کی دوسری آمد کے وقت آسمان کی فوجوں کے ایک حصے کے طور پر اس کے پیچھے آتی اور سفید گھوڑوں پر سوار ہوتی ہے۔ غور کریں۔ پھر مسیح کی دوسری آمد کے بعد مکاشفہ 20 باب اور 4 آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی۔ پھر یہ ایمانداروں کے ایک الگ گروہ کو بیان کرتا ہے جو وہ ابھی زندہ نہیں ہوئے تھے، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی اور نہ اس کے بت کی اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی۔ وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے۔ یہ مصیبت کے دنوں میں مخالف مسیح کے ہاتھوں مارے جانے والے شہداء کے جی اٹھنے کی وضاحت کرتا ہے۔ اب اگر مصیبت کے دن صرف کلیسیائی دور کا ایک حصہ ہوتے اور یہ ایماندار کلیسیا کا حصہ ہوتے تو وہ ایک الگ گروہ کے بجائے باقی کلیسیا کے طور پر ایک ہی وقت میں زندہ کیے جاتے۔ یہ مصیبت کے دن شہداء اٹھائے جانے کا حصہ نہیں تھے، اس لیے وہ اٹھائے جانے کے بعد بچ گئے ہوں گے، اور پھر مصیبت کے دنوں میں مخالف مسیح کے ہاتھوں مارے گئے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری آمد کے بعد ان کی الگ قیامت ہے۔ یہ ایک بار پھر مصیبت سے پہلے کے اٹھائے جانے کی تصدیق کرتا ہے۔ اس طرح مکاشفہ کی کتاب مصیبت کے دنوں سے پہلے کے اٹھائے جانے کے ساتھ مستقل طور پر متفق ہے۔ اس پر 4 اہم مسائل ہیں۔ مسیح کی دوسری آمد کے سلسلے میں اٹھائے جانے کا واقعہ کب ہوگا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے 3 نظریات غضب کی دلیل کی طاقت کو تسلیم کرتے ہیں۔
کلیسیا کو الہی غضب سے نجات کا وعدہ کیا گیا ہے، اس بات پر متفق ہیں کہ زمین پر اس کا غضب نازل ہونے سے پہلے کلیسیا کو اٹھا لیا جائے گا۔ اس بات میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں کہ خدا کب مصیبت کے دنوں کے دوران فیصلے میں آگے بڑھنا شروع کرے گا۔ لہٰذا پہلے تین آراء یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح کی آمد دو مراحل میں ہوگی۔ سب سے پہلے وہ کلیسیا کو اٹھانے آئے گا، اور پھر مہینوں یا سالوں بعد وہ اپنے کلیسیا کے ساتھ قدرت اور جلال کے ساتھ زمین پر آئے گا۔ آپ لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ دو مرحلوں کے اس تصور کی تائید اٹھائے جانے اور دوسری آمد کی تفصیل میں بڑے فرق سے ہوتی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی واقعے کے دو مختلف پہلوؤں کے بجائے دو الگ الگ واقعات کے پہلو ہیں۔ یہ پرانے عہد نامے کے نبیوں کی طرح ہیں جو مسیح کی پہلی اور دوسری آمد کو دیکھتے ہیں۔ اکثر دوسری آمد کی پیشن گوئیاں پہلی آمد کی پیشن گوئیوں کے فوراً بعد آتی ہیں، گویا یہ سب ایک بڑے واقعے کا حصہ ہوں۔ پرانے عہد نامے میں کہیں بھی واضح طور پر یہ نہیں کہا گیا کہ یہ دو آمدیں جو ایک طویل عرصے سے الگ کی گئی ہیں، اب یہ ہمارے لیے واضح ہے کہ دونوں رویا اس قدر مختلف ہیں، دو الگ الگ واقعات ہونے چاہیے۔ مزید یہ کہ کچھ ایسے پہلو ہیں جن کو ہم آہنگ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ دوسری آمد کے دو مرحلے نہ ہوں جس کے درمیان اہم وقت کا وقفہ نہ ہو۔ ایک یہ کہ اٹھائے جانے سے پہلے کی زندگی کی وضاحت کا موازنہ دوسری آمد سے پہلے کی زندگی کی تفصیل سے کیا جاتا ہے، جو کہ معمول کے مطابق نہیں ہے، اور ہر کوئی کہے گا میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ ایک اور فرق یہ ہے کہ صحیفیوں کا ایک مجموعہ جس کا تعلق اٹھائے جانے سے ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ خدا کسی بھی وقت آ سکتا ہے، تاکہ ہم صحیفوں کا ایک اور مجموعہ جو کہ دوسری آمد سے متعلق ہے نشانیوں کے ایک سلسلے کی بات کرتا ہے جو کہ خدا کے آنے سے پہلے ہونا ضروری ہے، پہلے مجموعہ کے خلاف ہے۔ آنے کی کچھ پیشین گوئیاں کہتی ہیں کہ کوئی نہیں جان سکے گا کہ یہ کب ہوگا۔ 7 سالوں سے رہنے والے کوئی بھی شخص نشانیوں سے یہ اندازہ لگا سکتا ہے خداوند کس دن پر واپس آئے گا۔ اس کو حل کرنے کا واحد طریقہ دو الگ الگ واقعات کا ہونا ہے، پہلا اٹھایا جانا جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور پھر دوسرا دوسری آمد جس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ نشانیوں کے ایک سیٹ کے بعد آتی ہے، یعنی مصیبت کے واقعات۔ جب یسوع زمین کا فیصلہ کرنے کے لیے واپس آئے گا تو وہ تمام بے ایمانوں کو موت کے ذریعے زمین سے نکال دے گا، جیسا کہ کڑوے دانوں کی تمثیل اور بھیڑوں اور بکریوں کا فیصلہ واضح کرتا ہے، اور جیسا کہ نوح کے دنوں میں تھا۔ اب اگر اٹھایا جانا اسی وقت ہوتا ہے جب دوسری آمد ہوتی ہے تو تمام ایماندار اپنے نئے جسموں میں ہوں گے، اور اس سے 1000 سالہ وقت کو اباد کرنے کے لیے کوئی نہیں بچے گا۔ ایک اور نکتہ یہ ہے کہ دوسری آمد سے پہلے اٹھائے جانے کے بعد آسمان میں بہت سے اہم واقعات رونما ہونے چاہیے۔ پہلے مسیح کا عدالتی تخت، اس کے بعد مسیح کو اس کی شاندار دلہن کے طور پر ہماری پیشکش، اور اس کے بعد شادی کی تقریب رونما ہوتی ہے، اور یہ سب ماحول میں ایک سادہ یو ٹرن کے بجائے ایک اہم وقت کے وقفے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو آئیے 4 نظاروں کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، مصیبت کے دنوں سے پہلے کا نظریہ کہتا ہے اٹھایا جانا 7 سالہ مصیبت کے دنوں سے پہلے ہوگا۔ یہ بائبل کی پیشین گوئی کی کنجیوں پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے، جس کو پیشین گوئی کے صحیفوں کا لفظی طور پر لینا، کلیسیائی دور کو ایک راز کے طور پر دیکھنا جو اسرائیل سے الگ ہے، اور مصیبت کے دنوں کو الہی فیصلوں کے ایک خاص وقت کے طور پر دیکھنا۔ مصیبت کے دنوں سے پہلے کے نظریے کی ایک بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ واحد نظریہ ہے جو ظہور کو برقرار رکھتا ہے۔ خداوند ہمارے لیے اچانک کسی بھی وقت ہمارے لیے آ سکتا ہے، اسی لیے ہمیں اسے ڈھونڈنا ہے، انتظار کرنا ہے، اس کے آنے کا انتظار کرنا ہے، ہر روز اس امید میں رہنا ہے کہ وہ کسی بھی وقت ہمارے لیے آ سکتا ہے اور وہ ہماری عدالت کے لیے آئے گا۔ اسی لیے یہ ہمیں پاکیزگی اور انجیلی بشارت کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب وہ آئے تو ہمیں اس کی رفاقت میں اور وفاداری سے اس کی خدمت کرتا پائے۔ بہت سے صحیفے ہمیں ایسنن کے نظریے کا استعمال کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ دیگر خیالات میں کوئی بھی ایسنن محفوظ نہیں کرتا، کیونکہ اگر اٹھایا جانا مصیبت کے دنوں کے اختتام پر ہے تو میں جانتا ہوں کہ یسوع کم از کم 7 سال تک نہیں آ سکتا۔ اسی طرح اگر اٹھایا جانا مصیبت کے دنوں کے درمیان میں ہے، کم از کم مزید 3.5 سال تک نہیں آ سکتا۔ اور یہ کہتا ہے کہ اٹھائے جانا مصیبت کے دنوں کے درمیان میں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ مصیبت کے دنوں کا پہلا نصف صرف انسان اور شیطان کا غضب ہے، لیکن خدا کا غضب صرف دوسرے نصف میں نازل ہوگا۔ مصیبت کے دنوں کے درمیان میں ہونے والا اٹھائے جانے کے واقعے کو بہت کم مثبت ثبوت ہیں۔ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے نشان کے طور پر مصیبت کے دنوں کے درمیان میں 2 گواہوں کے ملنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں 7واں اور آخری نرسنگا مصیبت کے دنوں کے درمیان میں پھونکا جائے گا، اور یہ کہ اٹھائے جانا آخری نرسنگا پھونکے جانے پر ہوگا۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ 7واں نرسنگا اٹھائے جانے کا نرسنگا ہوگا، تاہم مکاشفہ کے 7ویں نرسنگے فرشتے کے ذریعے پھونکے جاتے ہیں اور وہ فیصلے جاری کرتے ہیں، جبکہ اٹھائے جانے کے نرسنگے کو خدا کا نرسنگا کہا جاتا ہے، جو خدا خود کلیسیا کو اٹھائے اور ہوا میں ملنے کے لیے بجائے گا۔
تیسرا نظریہ غضب سے پہلے کا نظریہ ہے، جو کہتا ہے کہ اٹھایا جانا انقلاب کے اختتام پر ہوگا، لیکن غضب کے 7 پیالوں سے پہلے ہوگا، اور خدا تب ہی فیصلے میں آگے بڑھنا شروع کرے گا جب تک وہ ان پیالوں کو انڈھیل نہ دے۔ یہ نسبتاً نیا نظریہ ہے اور یہ کافی پیچیدہ ہے۔ جب ہم اس کی تمام تفصیلات کو سمجھنے کی بات آتی ہے تو یہ اہم غلطی ہے کہ یہ نہ سمجھنے کہ مصیبت کے تمام دن خداوند کے دن ہیں، اور خدا مصیبت کے دنوں کے آغاز سے براہ راست فیصلے میں مداخلت کرتا ہے تاکہ تمام مصیبت کے دن فیصلے کا وقت ہو، نہ کہ صرف غضب کے آخری پیالے۔ مکاشفہ واضح ہے کہ مصیبت کے واقعات آسمان سے 7 مہروں اور 7 نرسنگے کے ساتھ ساتھ 7 پیالوں سے شروع ہوں گے۔ یہ مسیح ہے جو مکاشفہ کے 6 باب میں مہریں توڑ کر مصیبت کے دنوں اور اس کی تمام چیزوں کا آغاز کرتا ہے۔ بعد میں جب ہم 7 مہروں کے تومار کے معنی کو دیکھیں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ مسیح مصیبت کے دنوں کے آغاز سے ہی دنیا کے نظام کے خلاف فیصلہ کرنے میں زبردست ہے۔ چوتھا نقطہ نظر مصیبت کے دنوں کے بعد کا نظریہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دوسری آمد اور اٹھایا جانا ایک ہی وقت میں ہوں گے۔ جیسے ہی یسوع واپس آئے گا، ہم ہوا میں اس سے ملنے کے لیے اٹھیں گے اور پھر اس کے ساتھ زمین پر واپس آئیں گے۔ اس خیال کی تائید کے لیے یہ سب ایک واقعے کا حصہ ہیں۔ وہ ایک بہترین تشبیہ دیتے ہیں۔ ان دنوں جب بادشاہ کسی شہر میں آتا تھا تو لوگ اس سے ملنے کے لیے باہر نکل آتے تھے اور اس سے ملنے کے بعد واپس اپنے شہر میں چلے جاتے تھے۔ تو یہ تصویر یسوع سے ملنے کے لیے اوپر اٹھایا جانا اور پھر فوراً ہی اس کے ساتھ زمین پر واپس آنے کی ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر شہر بادشاہ کے ساتھ بغاوت میں ہو؟ بادشاہ کے وفادار اس کا استقبال کرنے کے لیے نکلیں، لیکن وہ فوراً اپنے لوگوں کے ساتھ شہر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اپنے دشمنوں پر قابو پانے کے لیے محاصرہ شروع کرنا پڑے گا اور زبردستی شہر پر دوبارہ قبضہ کرنا ہوگا، اور مصیبت کے دنوں ایسا ہی ہوگا۔ ہم یسوع سے ملنے کے لیے اٹھائے جائیں گے، لیکن عالمی نظام اسے بادشاہ کے طور پر مسترد کر دے گا، اور اس طرح اگلے 7 سالوں میں جنگ کی حالت رہے گی۔ جب مسیح کتاب کھولے گا جو کہ زمین کا اعمال ہے، وہ زمین کو دوبارہ قبضے میں لینے اور شیطانی تناؤ کو ختم کرنے کے لیے اپنے مالک ہونے کے حق پر زور دے گا۔ وہ پہلے دنیا کے نظام کے مختلف شعبوں سے اپنی رحمت ہٹا لے گا، ان کو چھوڑ کر جنگ چھیڑے گا۔ آپ میری بات کو سمجھے یہاں۔ دوسرا، آسمان سے براہ راست فیصلے جاری کرنے کے ذریعے، جیسا کہ نرسنگے کے ساتھ۔ اس طرح مصیبت کے دنوں کو سمجھنا چاہیے، اور اسی لیے وہ اپنی پیاری دلہن کو واپس لے لے گا۔ اب یسوع کے پاس طاقت ہے کہ وہ ایک دن میں اس کے سارے دشمنوں کو ختم کر دے گا۔ تو وہ اپنی دوسری آمد پر اپنے اس کام کو ختم کرنے کے لیے 7 سال کیوں لگائے گا؟ اس کی وجہ ہے کہ 7 سال میں بمباری کو بڑھا کر مسلسل شدت میں اضافہ کر کے انہیں نجات پانے کا آخری موقع دینا چاہتا ہے۔ وہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے جہاں زیادہ سے زیادہ لوگ توبہ کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس مصیبت کے دنوں میں بچ جائیں۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.